الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 9 اور 10 کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی. بس اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کرے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے مخاطب یتیم کے سرپرست ہے، یتیم کے اولیاء ہیں. تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم یتیموں کے مالوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری وفات کے بعد، تمہارے انتقال کے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ لوگ خیال رکھیں. جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہارے وفات کے بعد لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ تمہاری اولاد کے مال کو کھا جائیں، اس طرح تم بھی یتیموں کے مال کو ظلم اور زیادتی سے نہ کھا جاؤ. تو ان کا خیال رکھو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو میت کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. بعض لوگ جب آدمی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی جن سے تم کو آخرت میں فائدہ پہنچے، تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دو، صدقہ اور خیرات کر دو یا کسی نیک کام میں صرف کر دو. تو اس آیت کریمہ کے مخاطب ایسے لوگ ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہارے ترکے سے محروم کر دے تو تم پر کیا گزرے گی. اسی طرح دوسرے بچوں کو بھی ان کے ترکے سے محروم نہ کرو. اس آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مرنے سے قبل ایسی وصیت کر جائے یا مرنے سے قبل ایسی وصیت کر رہا ہو جس سے وارثین کو نقصان پہنچانے کا خدشہ اور اندیشہ ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ میت کو ایسی وصیت کرنے سے روکیں، منع کریں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال کثیر ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اجازت نہیں دی. آدھے مال کی وصیت کی اجازت چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مال کی وصیت کی اجازت دی. 1/3 مال کا 1/3 حصہ اگر آدمی مرنے سے قبل وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. وصیت غیر وارثین کے لیے اپنے فرمایا کہ والثلث کثیر، کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ثلث جو ہے 1/3 یہ بھی بہت زیادہ ہے.
اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ لوگ تہائی سے کم یعنی چوتھائی مال کی وصیت کریں، 1/4 کی وصیت کریں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر میت کے وارث سے امیر ہوں تب 1/3 کی وصیت کریں، اگر میت مرنے والا خود بھی غریب ہے، اس کے وارثین بھی غریب ہیں، تب ایسی صورت میں 1/4 کی وصیت پر اکتفا کریں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ ظلم اور زیادتی سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیم کے مال کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے۔ محاورے میں کھانے سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے، ہر طرح کا استعمال، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، یا پھر برتنا ہو۔ تو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ ظلم اور زیادتی سے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو تمہارے لیے احسن ہو، جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو فرمایا یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی سے کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے، ان کے ناک سے، ان کے کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتے تھے۔ کہا کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ عنقریب دوزخ میں جائیں گے، ایسے لوگ بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے۔ یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث بیان کی جا چکی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یتیم کا مال کھانے کو بھی قرار دیا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، جو تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے، تمہارے اعمال صالحہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس میں سے ایک گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کھانے کو بھی شمار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو خاص طور پر 2 ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہیں، مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے اس کو یتیموں پر نہ خرچ کرنا بھی یتیم کا مال ہضم کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو یتیم خانوں کو، مدرسوں کو جو چندہ دیا جاتا ہے، یتیم خانوں اور مدرسوں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پیسہ صرف یتیموں پر خرچ کریں۔ اگر اس میں غلط تصرف کرتے ہیں تو پھر یہ وعید کے حقدار وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے میراث کو، وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کن کن کو کتنا حصہ ملے گا، شوہر کو بیوی کے مال سے، بیوی کو شوہر کے مال سے، والدین کو اولاد کے مال سے کتنا حصہ ملے گا، اللہ نے آگے تفصیل بیان کی ہے۔ آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔